السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ نواں پارہ سورہ الانفال آیات نمبر 18 تا 27 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فيتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤردون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا
اور اگر باز آؤ تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے گا، چاہے کتنا ہی بہت ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو، اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گا، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا۔ اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے، ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا، اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ جو بدر میں پیش آیا اور کفار مقتول اور مقید ہوئے، یہ تو عذاب دنیا ہے۔ آخرت میں یعنی کہ اگر کفار تم سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے مقابلے سے نہ بھاگو، یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، سوائے دو حالتوں کے۔ ایک تو یہ کہ لڑائی کا ہنر یا کرتب کرنے کے لیے پیچھے ہٹاؤ، وہ پیٹھ دینے اور بھاگنے والا نہیں ہے۔ دوسرے جو اپنی جماعت میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹاؤ، وہ بھی بھاگنے والا نہیں۔ شان نزول، جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے فلاں کو قتل کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس قتل کو تم اپنے زور قوت کی طرف نسبت نہ کرو، کہ یہ در حقیقت اللہ کی امداد اور اس کی تقویت اور تائید ہے۔ فتح و نصرت۔ شان نزول، یہ خطاب مشرکین کو ہے جنہوں نے بدر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، اور ان میں سے ابو جہل نے اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ دعا کی کہ یا رب، ہم نے جو تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر، اور جو برا ہو اسے مبتلا مصیبت کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ سے بدر کو چلتے وقت کعبہ معظمہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی کہ یا رب، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوں تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہوں تو ہماری مدد کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا گیا، اور اگر وہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی، اور جو گروہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی۔ یہ تمہارا مانگا ہوا فیصلہ ہے۔ اب آسمانی فیصلے سے بھی جو ان کا طلب کیا ہوا تھا اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی۔ ابو جہل بھی اس جنگ میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارا گیا، اور اس کا سر رسول اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور حضور کے ساتھ جنگ کرنے سے، کیونکہ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہی چیز ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ جو سن کر نفع نہ اٹھائے اور نصیحت پذیر نہ ہو اس کا سننا ہی نہیں۔ یہ منافقین و مشرکین کا حال ہے۔ مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نہ وہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق کو سمجھتے ہیں۔ کان اور زبان و عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ دیدہ و دانستہ بہرے گنگے بنتے ہیں اور عقل سے دشمنی کرتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت
یہ آیت بنی عبدالدار بن قصہ کے حق میں نازل ہوئی، جو کہتے تھے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہم اس سے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ یہ سب لوگ جب جنگ احد میں مقتول ہوئے اور ان میں سے صرف 2 شخص ایمان لائے، مصعب بن عمیر اور سویبت بن حرملہ، یعنی صدق و رغبت، بحالت موجودہ یہ جانتے ہوئے کہ ان میں صدق و رغبت نہیں ہے، اپنے اناد اور حق سے دشمنی کے باعث، کیونکہ رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے۔ بخاری شریف میں سعید بن معلہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، میں نے جواب نہ دیا، پھر میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ ایسے دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابی بن کہب نماز پڑھتے تھے، حضور نے انہیں پکارا، انہوں نے جلدی نماز تمام کر کے سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا تمہیں جواب دینے سے کیا بات مانے ہوئی؟ عرض کیا، حضور میں نماز میں تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ عرض کیا، بے شک آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک آج کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کا اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اسی طرح قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے میرے اور آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز دوستو، آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کلام مقدس کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تو آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جو یہ اپلوڈ ہم کرتے ہیں، اس کو آپ پوری تلاوت کو دیکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں آپ ضرور اس کو پہنچائیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جس دوست کو بھی آپ اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں تو اس کو ضرور یہ کہا کریں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک وائرل ہو کے پہنچے۔ اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت میری اور آپ تمام معزز ناظرین جو اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے سامنے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو نیک کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقدس کام کے اندر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔